بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ سے پختہ توبہ کرو، توبۃ نصوحا یعنی مضبوط توبہ کرو، پختہ توبہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہزارہ لاکھوں کروڑوں بار احسان اس رب کائنات کا کہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں صحابہ اکرام، شہداء اکرام، صالحین کے صدقے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اس کا احسان عظیم ہے، اس کا شکر ہے اس رب کائنات کا کہ کتنے مسلمانوں نے مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، خانقاہوں میں، جگہ جگہ عورتوں نے اپنے گھروں میں مصلی بچھا کر، جان نماز بچھا کر اس پر اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں رکھ کر سچے دل سے دعائیں مانگی، اور وہ دعائیں رب کائنات نے ان کی قبول فرمائیں۔ مسلمانوں، خوشخبری تمہارے لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہاری دعاؤں کو قبول فرمایا، اور ایک وہ عالم دین جس کو اگر یہ کہیے کہ واقعی وہ شیر دل انسان، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا بڑا پیارا بندہ، حضرت علامہ مفتی محمد سلمان ازہری صاحب، جن کو ایک کافی وقت، ایک عرصہ ہو گیا قید میں، لیکن مسلمانوں نے سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کی تو انہیں قید سے رہائی مل گئی۔ دعائیں کبھی جلدی قبول ہوتی ہیں اور کبھی دعاؤں کو قبول ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن آپ کبھی یہ مت سوچئے کہ جو دعائیں دیر میں قبول ہوتی ہیں وہ دعائیں جلدی صحیح نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ رب کا فیصلہ ہے کہ رب کائنات کس وقت، کون سے وقت میں کس کی دعا کہاں قبول فرمائے۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کے بعد بتایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، جتنے بھی اچھے کام کرو، اس کے بعد تم دعا مانگا کرو، اور جب تم دعا مانگتے ہو تو اللہ رب العزت کبھی کبھی تمہیں دعا مانگنے سے پہلے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان علماء کے لیے بھی دعا کریں جو ابھی تک قید میں ہیں، ان کی رہائی نہیں ہوئی ہے، کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان کی بھی رہائی فرما دے، وہ بھی اپنے ہی اہل و عیال میں آئیں، اپنے بچوں میں آئیں، اور جو ہمارے علماء دین کا کام کر رہے ہیں، تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور امن و سکون اور سلامتی اللہ رب العزت ہمارے ملک میں عطا فرمائے، سکون ہمارے ملک میں عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت حضرت علامہ مفتی محمد سلمان ازہری صاحب کی اللہ آگے حفاظت فرمائے، اور ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور ان کو تمام آسمانی بلاؤں، زمینی وباؤں سے رب کائنات ان کی حفاظت فرمائے۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کی،
اور پتہ نہیں رب کائنات نے کس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اسی لیے آپ سچے دل سے توبہ کیجئے اور اپنے گناہوں سے بھی توبہ کیجئے اور تمام دنیاوی خرافات سے دور رہیے۔ اللہ اس کے رسول کا ذکر کیجئے، راہ راست پر چلیے، اچھی بات سنیے اور اپنی زبان سے اچھی بات نکالیے جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے علماء کی زندگیوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں اور ان کو اور دین کا جذبہ عطا فرمائے، دین کا سپاہی بنائے اور ان سے خدمت دین پروردگار عالم لیتا رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے کہنے میں بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، رب کائنات اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔